Kandahar sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، پاکستان آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی جس طریقے سے انہوں نے 10 مئی 2025 کو انڈیا اور مودی کو منہ توڑ جواب دیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور یہ ہر پاکستانی کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ یہ فتح صرف پاکستان کی نہیں بلکہ سب مسلمان ممالک کی اور پاکستان دوست ممالک کی بھی ہے، جنہوں نے اسی طرح خوشی منائی جیسے خوشی پاکستان میں منائی گئی۔ یہ فتح ایک ایسے چھپے سازشی دشمن کے خلاف بھی تھی جس کا نام اسرائیل ہے، جو کہ پیچھے بیٹھ کے سب انڈیا کی مدد کر رہا تھا اور ڈرونز دے رہا تھا، اور اس ملک کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دہشت گردی اسرائیل نے کس طرح فلسطین، لیبنان، سیریا اور اب ایران میں بھی کی، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ جس طرح نسل کشی فلسطین میں کی گئی، اور اللہ نے کامیابی دی اور پاکستان کو اس میں ہمت دی کہ ایسے خطرناک اور سازشی ملکوں کو شکست دی۔ یہ باقی میں اب بات تھوڑا سا کروں گا اس بجٹ پہ کہ یہ جو بجٹ ہے بہت مشکل حالات میں آیا ہے، اور انشاءاللہ اس بجٹ یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور ان مشکل حالات سے نکالے گا۔ زراعت جس علاقے سے میں ہوں وہاں مین لوگوں کی آمدن زراعت ہے، اور اس بجٹ میں پہلے سے زیادہ جو بجٹ الاٹ کیا گیا ہے وہ 2 ٹریلین سے زیادہ ہے، جس میں فائنینسنگ اور سبسڈیز ہیں فرٹیلائزر پہ، الیکٹریسٹی پہ اور باقی زرعی چیزوں پہ۔ زراعت جو ہے پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، پاکستان کی 40% عوام اس میں امپلائڈ ہے، اور جو پرسنٹیج کا نمبر ہے لائیولی ہوڈ جن لوگوں کا زراعت سے روزگار ملا ہوا ہے وہ بہت بڑا نمبر ہے، کیونکہ اس میں انڈسٹری بھی آتی ہے، ٹریڈر بھی آتا ہے، ایکسپورٹر بھی آتا ہے۔ تو زراعت جتنی بہتر ہوئے گی پاکستان میں اتنی خوشحالی آئے گی۔ اگر فارمر خوشحال ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ اکانومی کو سب سے زیادہ ہوئے گا۔ آپ کی ملک کی انڈسٹری ایگری بیسڈ ہے، وہ ایگری بیسڈ انڈسٹری چلے گی، آپ کے ٹریڈرز زیادہ تجارت کر سکے گے، ایکسپورٹرز آپ کا ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرے گے جو کہ پہلے بھی ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں ہوئے گے، امپورٹ آپ کی کم ہو جائے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایڈیبل آئلز ہیں، سیڈز ہیں، آپ کی ایون کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم 90 کی دہائی میں دیکھیں تو پاکستان کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا، انڈیا سے بھی بڑا پروڈیوسر تھا کاٹن کا، اور یہ آپ اس کے علاوہ پاکستان کو سیلف سفیشینٹ کر دے گے فوڈ کے معاملے میں۔ اگر ہم اپنا سب کھانے پینے کی چیزیں پاکستان میں پروڈیوس کر لیں تو ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ
ہم انکریج کریں ان کراپس کا جن کے وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹ ہے اور آپ کا فارن ریزروز باہر جاتے ہیں، وہ انکریج فارمر کو کریں کہ یہاں پہ اگائیں، اور ہمارا فارمر بہت محنتی ہے، وہ انشاءاللہ اس چیز کو اچیو کرے گا۔ اس کے علاوہ چاہے جو پرانے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں یا نئے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے، جن کو ایک ٹارگٹ دیا جائے کہ بہتر بیج، بہتر کراپس فارمر کو مہیا کریں، اور جو پہلے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں جن کی بہت بری کارکردگی ہے، جو فارمر کو نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان سے ایک ڈیڈ لائن دی جائے، ورنہ وہ جیسے پہلے بیکار پڑے ہیں وہ ویسے ہی بیکار رہ کے، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں وہاں جو سائنٹسٹ اور ریسرچر بیٹھے ہیں انہوں نے زراعت کے لیے کیا کیا۔ ہمیں اس پہ ریسرچ فنڈ ایگریکلچر کا اور ریسرچ سینٹر لیٹسٹ وہ بنانے چاہیے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں کسی جن ملکوں میں ہو رہی ہے اس طرح کی ریسرچ وہاں سے ہیلپ لیں، اور پاکستان میں اس سے بہت خوشحالی آئے گی۔ پاکستان میں سولرائزیشن انکریج کی جائے، یہ ایک بڑا آسان اور سستا حل ہے، کیونکہ جس طرح یہاں پہ سورج کے میکسیمم آورز ہیں، میرے خیال میں دنیا میں اتنے آورز چند ملکوں میں ہیں جو پاکستان میں ہیں، تو سولرائزیشن کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ انوائرمنٹ بھی صاف رہے اور کلین انرجی آئے۔ ایگری ریلیٹڈ ڈیوٹیز اور ٹیکسز یا ابالش کر دیے جائیں یا منیمم کیے جائیں۔ بہت سے ملکوں میں ایگریکلچر کو سبسڈیز اور ٹیکس ایگزمپشنز اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایگریکلچر بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے۔ اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز میں بھی دیکھیں، یورپین کنٹریز میں بھی دیکھیں، تو وہاں پہ ایگریکلچر کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسے کسی بھی بزنس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے کہ 4 یا 5 سال میں وہ آپ کو پے بیک کرے گا، زراعت کی، ایگریکلچر کی فیزیبلٹی 40-50 سال ہے، تو اس لیے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ فیزیبل ہو اور ملک کو بینیفٹ دے۔ ویسے زراعت بہتر ہوئے گی تو آپ کی پولوشن بھی کم ہوئے گی، گرینری زیادہ ہوئے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہت ہائی جا رہا ہے، اور آپ کی انوائرمنٹ بہت ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، آپ کی پولوشن بہت بڑھ رہی ہے، اور اس کا ایفیکٹ انوائرمنٹ ڈیمیج، کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ ہمیں ٹریز زیادہ لگانے چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے جن چیزوں سے پولوشن ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کو لانگ رن میں چیز بہت بینیفٹ دے گی۔ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں جیسے دنیا میں نیچے جا رہی ہیں، یہاں پہ اور ریڈیوس کرنی چاہیے، کیونکہ پیٹرولیم کا ایفیکٹ ہر چیز پہ آتا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ہے، آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو عام عوام کو ملتی ہے، اس کی قیمت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پیٹرولیم پرائسز سے۔ تو یہ ہے کہ پیٹرولیم کو اگر ہم ڈاؤن کریں گے تو آپ کا کامن مین کو ریلیف ملے گی، اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی بہتر ہوئے گی۔ ویسے اس بجٹ میں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، جو 10% انکریز ان سیلریز، 7 to 10% پینشن میں انکریز کیا گیا ہے، ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے لو اینڈ مڈل کلاس انکم لوگوں کے لیے۔ جو انڈسٹری اور ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے، انہیں انکریج کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، ہمیں کسٹم ڈیوٹیز کم کرنی چاہیے، را میٹیریل اور مشینری کی، تاکہ لیٹسٹ مشینری آئے جو میکسیمم بینیفٹ دے سکے اور ایفیشینٹ ہو۔ اور اس کے علاوہ
ایزی لونز اور کوئک لونز لوگوں کو ملیں تاکہ تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہو. انوویٹو فنڈ فار یوتھ، اس پہ فوکس ہوئے تاکہ جو ینگسٹر ہیں جو نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں وہ اپنے نئے آئیڈیاز لائیں اور بہتر پاکستان میں ایک بزنس ہوئے. جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یوتھ کے لیے پہلے بھی چل رہا ہے، اس کو اور ایکسپینڈ کیا جائے. اس کے علاوہ جو اس بجٹ میں ای وی اور ہائیبرڈ وہیکلز کے لیے ایک پالیسی بہتر آئی ہے، اس کو اور زیادہ اس پہ فوکس کر کے آپ ای ویز اور ہائیبرڈ وہیکلز کو چاہے ٹول ایگزیمپشنز، پارکنگ ایگزیمپشن، جو ایئرلی ٹیکس ایگزیمپشنز دے کے اور انکریج کریں تاکہ ساری وہیکلز اس طرف کنورٹ ہو جائیں. اور لوکل جو انڈسٹری ہے، مینوفیکچررز ہیں، انہیں اس میں ٹیکس کٹس ملنے چاہیے اور جو ای ویز اور ہائیبرڈز بنائیں تاکہ ای وی اور ہائیبرڈ جو نان ای وی یا ہائیبرڈ وہیکل ہیں ان سے کمپیریٹیولی بہت چیپر ہوئے اور لوگ دوسری گاڑی کی طرف جائیں نہ. اور انوائرمنٹ کو بھی بینیفٹ ہوئے گا جو کہ لانگ رن میں آپ کی بہت بڑی کاسٹ کٹ ہوئے گی. آپ کی فیول ایفیشنسی بھی بہتر ہوئے گی جس سے آپ کا امپورٹ بل بھی کم ہوئے گا. چارجنگ سٹیشنز زیادہ لگنے چاہیے تاکہ جو لوگ ای ویز خریدیں انہیں فیسلٹی مہیا ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ تعلیم و صحت میں سرمایہ کاری ہماری کامل مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو میں تھوڑی سی بات اپنے حلقے کے متعلق کرنا چاہوں گا. میں اپنے حلقے کے خانے وال کے کاموں پہ کچھ بتاؤں گا کہ جدھر میرے والد محترم عرفان احمد خان ڈاہا نے بہت سے کام کرائے. والد صاحب کا تقریباً 1 مہینہ 10 دن پہلے وفات ہو گئی. انہوں نے جب تک ممبر رہے تو انہوں نے بہت سے کام کرائے اور حلقے میں بہت ڈیولپمنٹ، لوگوں کو ریلیف اور بہت سے کام ان کے مکمل ہو چکے ہیں. کچھ کام مکمل ہونے والے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں جو ان کی خواہش بھی تھی اور میں وہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ کام میرے حلقے میں ہوئیں. جس میں ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میڈیکل کالج یونیورسٹی خانے وال میں ہونی چاہیے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہو. اس کے علاوہ کارڈیالوجی وارڈ وہاں ہمارے ڈی ایچ یو میں بنایا جائے کیونکہ ہمارے قریب ترین کارڈیالوجی کا کم سے کم گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ دور ہے ملتان کے اندر. اور اس کے علاوہ ڈی ایچ یو میں نمبر آف بیڈز انکریز کر کے 500 پہ لے جائے. عبدالحکیم تحصیل بنانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی. اس کے لیے ایک کمیٹی بھی فارم ہوئی تھی، اس کی میٹنگز بھی ہوئیں جب ہماری پہلے حکومت تھی. اس کے علاوہ عبدالحکیم میں انڈر پاس اور 19 آر کچا کھو میں بھی ایک انڈر پاس کی بہت ضرورت ہے. یہ میری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کے لیے فنڈ بھی ایلوکیٹ کیے جائیں اور یہ کام جلد سے جلد ہوئیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.